کہ وہ آ کر اپنا خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب، ان کے ممبران، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ کوئٹہ اور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار کوئٹہ کے پریزیڈنٹ اور اس کی کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ وہ اپنے شہیدوں کے لیے ہر سال یہ کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں اور جس میں وہ ہمیں بھی مدعو کرتے ہیں، اور ہم اسی دکھ کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ جو دکھ ہے یہ تمام وکلاء کا دکھ ہے، اور جو دکھ آپ نے دیکھا، ہماری کوئٹہ بار نے دیکھا، ہائی کورٹ بار نے دیکھا یا بار کونسل نے دیکھا، اور جو دکھ ان سینئر کے خاندانوں نے دیکھا، اور وہ جو ینگ وکلاء تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو اس معاشرے میں وکلاء کی ایک کریم کے طور پر آنا تھا، اور وہ شہادت کی نظر ہو گئے، اور وکلاء نے اور ان کی فیملیز نے نہ صرف اس وقت سفر کیا بلکہ ابھی تک نہیں، اور پوری زندگی میں یہ جو شہادت ہے یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہر اس عمل کے خلاف ہوں گے یا سوچیں گے جو ان کا نقصان ہوا ہے، وہ چونکہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اس دکھ کو ساری زندگی برداشت کریں گے۔ اس سے پہلے ایک سانحہ ہوا تھا جو آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا، وہ بھی جو والدین ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مائنرز تھے وہ شہید ہوئے، اور ان کے والدین بھی اب تک اس دکھ کو برداشت کر رہے ہیں اور ساری زندگی اس دکھ کو برداشت کریں گے۔ اس المیے کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر سال، میں تو 4-5 سال سے ریگولرلی آ رہا ہوں، اور صرف آپ کے دکھوں میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں کہ جو دکھ آپ کو ملے ہیں وہ ہمارے اپنے دکھ ہیں، اور ان میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور آپ کے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتے لیکن اس میں شامل ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ جہاں تک معاملات ہیں آئینی، قانونی یا ملک سے وابستہ، تو یہ تو ایک کہانی ہے جو ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ابھی جو ینگسٹر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ ان کی بھی ہسٹری میں یہی ہوگا کہ جب پاکستان بنا تو پہلا آئین جب آیا تو اس نے 3-4 سال ہی گزارے تھے تو وہ آئین پھر امینڈ ہو گیا، اور 62 کا امینڈمنٹ آئین آ گیا۔ اس آئین کے آتے ہی ایک آمر نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد آئین کو کلوز کر دیا۔ وہ آمر 10 سال رہا، اور اس 10 سال کے عرصے میں پاکستان میں وردی میں اپنے آپ کو صدارتی امیدوار کھڑا کیا، اور فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی قانون یا آئین، پاکستان کا کوئی آئین یہ بتاتا ہو کہ آرمی چیف جو ہوگا وہ وردی میں ایک سول اپوننٹ کے خلاف کھڑا ہوگا اور وردی میں وہ الیکشن لڑے گا؟ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ وہ 11 سال پریزیڈنٹ رہا۔ بعد میں جمہوریت آئی، 73 کا آئین آیا، اور 73 کا آئین یونینیمسلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایما پر تیار کیا گیا اور نافذ کیا گیا، اور پاکستانی عوام نے یہ سکھ کا سانس لیا کہ ایک ایسا آئین آیا ہے جو ساروں کو ایکسیپٹیبل ہے، اور آئندہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ یہی آئین کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی آئین کے بنانے والے کو ایک نیا آمر آیا جس نے نہ صرف اسے پھانسی دی، اس آئین کو کلوز کر دیا، اور پوری قوم کو اس نے یرغمال بنا لیا، اور اس نے 11 سال لگائے۔ یہ ویسے قدرت خدا ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے آئین کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا حشر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا، اور آخر وہ کس طرح گیا؟ یہ کام کرنے کی وجہ سے، یا پاکستان کی خدمت کرنے کی وجہ سے، یا عوام کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی آج کو عہدہ ملے اور وہ فورسبلی ملے تو وہ چند دنوں کا ہی عہدہ ہوگا، لیکن ساری ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ میں کس طرح آیا تھا اور میں کس طرح جا رہا ہوں۔ سبسیکوینٹلی پھر سیاسی پارٹیاں آئیں، اور سیاسی پارٹیوں نے پھر کوئی لولی لنگڑی
جمہوریت چلائی تو ایک تیسرا امر آ گیا جس نے پھر اس آئین کو کلوز کیا، ایک وزیر اعظم کو بند کر دیا اور اس کو سزا دے کے ملک بدر کر دیا، اور اس نے بھی 11 سال لگائے، اور اس کی بھی آخرت آپ نے دیکھی ہے کہ اس کا بھی جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وکیل ہیں، ہم نے کالا کوٹ اس لیے پہنا ہے کہ ہم اس پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے آئین کے وفادار ہیں، پاکستان کے قانون کے وفادار ہیں، اور جو بھی اسمبلی آپ آئی ہے یا آنے والی ہے یا رہی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اسمبلیوں میں وہ طاقتور ہوتے ہیں، اور وہ جو قانون سازی کرتے ہیں وہ ملک اور عوام کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح باجوہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہوئی تو پہلے سپریم کورٹ نے 6 ماہ دیے، وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں تھا۔ کیا آپ کی جوڈیشری ہمیشہ سے کسی بھی امر کو انہوں نے روکا؟ ہمیشہ سے پہلا امر آیا تو آپ کی جوڈیشری نے اس کا ساتھ دیا، دوسرا امر آیا آپ کی جوڈیشری نے اس سے ساتھ دیا، پرویز مشرف آیا تو آپ کی جوڈیشری نے اسے نہ صرف ساتھ دیا بلکہ فل کورٹ میں جو ڈی سی ایم ظفر علی شاہ کیس ہے اس میں اگر آپ پڑھیں تو آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف ایک کرپٹ آدمی تھا، اس لیے آپ نے اسے رائٹلی اس کی حکومت ختم کی ہے۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ آج خود ہی آئین میں امینڈ کر سکتے ہیں، امینڈمنٹ جو بھی آپ چاہیں وہ آئین میں کر سکتے ہیں، اور آپ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوں گے۔ کیا کہ یہ جوڈیشری کے ماتھے پہ یہ کالا دبا نہیں ہے کہ ایک جوڈیشری کے 17 ججز بیٹھ کے ایک آمر کو یہ کہیں تو اس ملک کا مالک ہے؟ جو عوام جو لیڈر منتخب کرتی ہے، جو اسمبلیوں میں لے کے آتی ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ نہ ہماری عدلیہ آزاد ہو چکی ہے اور آج تک نہیں ہوئی۔ آج بھی آپ اپنے اعلیٰ عدلیہ کو دیکھیں تو اس میں گروپنگ ہے، آدھے ججز ایک طرف ہیں، آدھے ججز دوسری طرف ہیں، اور وہ پالیٹکس میں بھی امن درامن کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کردار پہ حمایت کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کا وہ جو آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ کی پارلیمنٹ کو دیکھیں کہ آپ کی کوئی ایک پارلیمنٹ آج 40-50 سال سے کوئی ایک پارلیمنٹ بتا دیں جو مضبوطی سے اپنے کام کرتی رہی ہو۔ تو ان سارے نقصانات جو ہیں جو پبلک نے اور پاکستان نے فیس کیے ہیں، صرف اس لیے کیے ہیں کہ ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے ادارے کے معاملات میں عمل دخل کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، چاہے یہ کام آگے ہو یا نہ ہو، ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم قانون کے ساتھ ہیں، ہم وکلاء کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہارون رشید صاحب۔ اب ہم پروگرام کو آخری اختتام تک لے جاتے ہوئے آپ لوگ صبح سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میڈیا کے ساتھی بھی موجود ہیں، تو میں اب